بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا نبی اللہ میں ہلاک ہو گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی کیا ہوا، کیا بات ہوگی؟ اس نے عرض کیا یا نبی اللہ میں روزے کی حالت میں وہ معاملہ وہ کر بیٹھا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا، یعنی میں اپنی زوجہ کی اپنی بیگم کے قریب چلا گیا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ دیکھیے بارگاہ مصطفیٰ بھی کیسی بڑی بارگاہ تھی کہ جب بھی صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تو دوڑے دوڑے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، اگر کسی پر قرض ہوتا، کوئی قرض لینے والا تنگ کرتا تو کیا ہوتا، وہ بھی دوڑے دوڑے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، اگر پانی نہ ملتا تو صحابہ تب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے، اگر کسی کو بھوک ستاتی تو وہ بھی دوڑا دوڑا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا۔ کائنات کے اندر ایسی رعایت کسی اور کو میسر نہیں تھی جو صحابہ کرام کو میسر تھی۔ اگر کسی کی آنکھ پھوٹ گئی وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کسی کا ہاتھ کٹ گیا وہ ہاتھ کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، پانی نہ ملے تو وہ بھی دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام صحابہ جانتے تھے کیڑے درتے جاندے اے سارے سوالی آقا جے تیرا دوارا نہ ہوندا، بلا وچ غماں دے کیویں کوئی سنبھلدا، آقا جے تیرا سہارا نہ ہوندا۔ آئیے وہی حدیث مبارکہ، عرض کی یا نبی اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے قریب چلا گیا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے دیکھی حدیث کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل تاجدو راکبتن تؤتکوہا، فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غلام یا لونڈی ہے جسے تو آزاد کر سکو؟ اب دیکھیے اس نے عرض کی قالا لا، عرض کیا یا نبی اللہ غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام لونڈی آزاد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو میرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ کہا یا نبی اللہ غلام نہیں ہے، لونڈی بھی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے دوسرا کفارہ بیان فرمایا قال فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، اس سے پوچھا بھی کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ اس کفارے کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے؟ اس نے عرض کیا قال لا، یا نبی اللہ یہ بھی طاقت نہیں ہے، میں تو ایک توڑ کر آیا بیٹھا ہوں، آپ مجھے 2 ماہ کے مسلسل رکھوا رہے ہیں، یا نبی اللہ اس کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے یعنی لونڈی بھی نہیں ہے، غلام کوئی آزاد کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، 60 مسلسل روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے اس کے کفارے کے بدلے میں؟ عرض کیا یا نبی اللہ اس کی طاقت بھی نہیں، اتنی طاقت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے پھر اس سے تیسرا کفارہ پوچھا، فرمایا قال فہل تجد اطعام 60 مسکینا، تیسرا کفارہ پوچھا، فرمایا کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ عرض کی اس نے کہا قال اللہ، یا نبی اللہ یہ بھی طاقت نہیں ہے، یعنی لونڈی غریب آدمی ہوں، خود غریب ہوں، محنت مزدوری کرنے والا ہوں، یا نبی اللہ لونڈی غلام بھی نہیں ہے، 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلانے کی طاقت نہیں ہے، یا نبی اللہ غریب آدمی ہوں۔ اب دیکھیے ہم جیسوں کی تو چھٹی ہوگی، یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب قرآن مجید کے اندر، قرآن پاک کے اندر روزہ رکھنے کا حکم تو آیا ہے، مگر روزہ توڑنے کا کفارہ قرآن نے نہیں بیان کیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام قرآن سے وضع ہوتے ہیں، قرآن سے لینے چاہیے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن سے بھی ملتے ہیں، احکام نبوی فرمان مصطفیٰ سے بھی شریعت کے احکام وضع ہوتے ہیں اور ملتے ہیں۔ جس طرح قرآن نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اگر توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ قرآن نے نہیں بیان کیا، وہ حدیث مصطفیٰ سے ملتا ہے۔
اور اسی طرح میں مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر اور ایک مثال دیتا چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام بتایا، اختیارات دیے تھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو، محبوب آخر الزمان نبی کو، بے قرآن سے بھی شریعت کے احکامات وضع ہوتے ہیں، میرے محبوب کے فرمان سے بھی ہوتے ہیں، قرآن سے بھی شریعت کے احکام ملتے ہیں، اور میرے محبوب کی زبان سے نکلنے والے فرمان سے بھی شریعت کے احکام ملتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک دوسری اور مثال عرض کرتا چلا جاؤں، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم، اس کا ذکر آیا ہے کہ مردار حرام کیا گیا۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بغیر ذبح کیے جانور، یعنی جو حلال جانور جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بغیر ذبح کیے مر جائے وہ مردار ہے، ہمارے اوپر حرام کیا گیا۔ یعنی جو بغیر ذبح کیے ہوئے حلال جانور مر جائے وہ حرام ہے۔ اب یہاں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ دیجئے، مچھلی حلال ہے یا حرام ہے؟ اسے حلال کیا جاتا ہے یا ویسے ہی کھایا جاتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ جو کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام قرآن سے ملتے ہیں، حدیث سے نہیں لیں گے، قرآن سے ہی لیں گے۔ ابھی میں بتانا چاہتا ہوں، جو مچھلی جو ہے بغیر ذبح کیے جاتی ہے، کس کے حکم کے تحت کھائی جاتی ہے؟ فرمان مصطفیٰ کے تحت کھائی جاتی ہے۔ بتانا یہی چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بزرگ ہیں، جو گاؤں میں، جو دیہات میں رہنے والے ہیں، اکثر عموماً ٹڈی تال آیا کرتی تھی، وہ فصلوں کو کھا جایا کرتی تھی۔ بولیے اسے ذبح کر کے کھایا کرتے تھے یا یوں ہی کھایا کرتے تھے؟ ویسے ہی کھایا کرتے تھے۔ وہ کس نے حلال کی؟ وہ بھی فرمان مصطفیٰ کے تحت حلال ہے۔ جس طرح مچھلی کو بغیر حلال کیے پانی سے نکال کر رکھ دیں وہ حلال ہو جاتی ہے، وہ فرمان مصطفیٰ کے تحت حلال ہے، اسی طرح ٹڈی تل بھی اسی طرح حلال ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن سے بھی شریعت کے احکام ملتے ہیں اور فرمان مصطفیٰ سے بھی ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی تھی، شریعت کے احکام حضور علیہ السلام کی فرمان سے بھی وضع ہوتے۔ اب میں جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے تینوں باتوں سے معذرت کر لی، یا نبی اللہ غلام بھی نہیں ہے، لونڈی بھی نہیں ہے، اور مسلسل روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں ہے، میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود فقیر آدمی ہوں۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیے، توجہ دیجئے، حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَكَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا چلو بیٹھ جا بھی، تمہارے کفارے کا کوئی انتظام، کوئی اہتمام، کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری، ایک شخص سر پر کھجوروں کا ٹوکرا رکھے ہوئے میرے نبی پاک بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر پیش کر دیا، یا نبی اللہ یہ کھجوریں قبول فرما لیجیے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے کھجوریں دی تو دیکھیے اس صحابی کی قسمت پر قربان جاؤں، روزہ توڑ کر آیا بیٹھا ہے۔ میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے تو میں یہی کہوں گا بھی غلام آزاد کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو مسلسل روزے رکھو، مسلسل روزے نہیں رکھتے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر کوئی کہہ دے تو بھی میں بھی غلام نہیں آزاد کر سکتا، مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، میں مسکینوں کو نہیں کھلا سکتا، ہم جیسوں کی تب چھٹی ہوگی۔ مگر بتانا یہ چاہتا ہوں، حضور تو ہم جیسے نہیں نا، وہ تو وراء الورا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اب جب وہ آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بخاری شریف، حضور اس کی قسمت پر میں قربان جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا این السائل، این السائل، بھئی وہ سائل، وہ سوالی کہاں ہے؟ واہ واہ، قربان جاؤں تیری قسمت پر صحابی رسول، تو کسی اور کا فقیر نہیں، محمد عربی کی چوکھٹ پر فقیر بن کر آیا۔ حضور فرما رہے این السائل، وہ سائل کہاں ہے؟ وہ جو سوالی آیا تھا، سوال پوچھنے والا، وہ سائل کہاں ہے؟ وہ روزہ توڑ کر جو آیا تھا، وہ روزہ توڑنے والا ہے، وہ کہاں ہے؟ اب حدیث کے اندر ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، قال انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا نبی اللہ میں حاضر ہوں۔ اب حدیث کے اندر ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال خذ ھذا فتصدق به، فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے پاس سے تمہیں دیتا ہوں، جا کر اسے 60 مسکینوں میں صدقہ کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے وہ جواب میں پتہ کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، قال رجل الا افقر منی یا رسول اللہ، الا افقر منی یا رسول اللہ، آقا کوئی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے؟ یا نبی اللہ میں کن غریبوں میں جا کر بانٹوں؟
مدینہ طیبہ کے اندر مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. یعنی یہ کیا ارادہ ہے؟ یا نبی اللہ کھجوریں بھی میں خود ہی کھانا چاہتا ہوں، اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہوں. اب حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں اس کی مقدر، اس کی قسمت پر میں قربان جاؤں، ان کا مجذوب ہوں، ان کا محبوب ہوں. یہ کم ہے بھلا کہ میں تو حضور سے منسوب ہوں، ان کا مجذوب ہوں، ان کا محبوب ہوں. یہ کم ہے بھلا کہ میں ان سے منسوب ہوں. اب دیکھیے اس نے کہا یا نبی اللہ میں کن فقیروں کو کھلاؤں، مجھ سے بھی بڑا کوئی فقیر ہے یا نبی، یعنی میں کھجوریں بھی اس کا خود ہی رکھنے کا ارادہ ہے. اب حدیث کے اندر الفاظ ہے فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام اس کی بات سن کر ہنس پڑے. حتیٰ بدت انیابہ، حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے اپنے غلام کی بات سن کر. حتیٰ بدت انیابہ، یعنی حتیٰ کہ حضور علیہ السلام ہنسے تو آپ کی دانت حضور علیہ السلام کی، یہ پیچھے والی داڑیں حضور علیہ السلام کو کی نظر آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے دیکھی اپنے غلام سے کیا ارشاد فرمایا، ثم قال اطعمہ اہلک، فرمایا لے جا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، یہ تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا.